جو مرد حضرات اگر میرا یہ آڈیو سن رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پردے کا خیال کرتے ہوئے آڈیو نہ سنیں اور نہ ہی شیئر کرنے کی انہیں اجازت ہے غیر محرم کے ساتھ، یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ نہ خود انہیں سننے کی اجازت ہے، نہ دوسرے مردوں کو شیئر یا فارورڈ کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے۔ فیمیلز صرف الاؤڈ ہیں کہ وہ فیمیلز کو ہی شیئر کر سکتی ہیں، اور وہ بھی پردے کا خیال کرتے ہوئے ان کو بھی بتا کر۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا ڈسکرپشن ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید کے احکام جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے انشاءاللہ کہ شہید کی کیا فضیلت ہے، اور شہادت کی موت کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام، کیا رتبہ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے متعلق سے ایک مسکنسپشن جو آپ کو عام طور پہ ملتا ہے دیکھنے کے لیے، وہ بھی ہم کلیئر کیا تھا پچھلے کلاس میں، ٹھیک ہے؟ اگر جنہوں نے نہیں سنا ہے تو ان سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پہ آڈیو جو ہے اویلیبل ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، اس لیے نا کیونکہ آپ کو وہ میرا ایسا چینل نہیں ہے نا کہ وہ بہت پاپولر ہے، یہ تو ابھی سٹارٹ اپ ہے، ایک ہفتے سے پہلے ہم اپلوڈ کرنا شروع کیا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے، مطلب کیا بولتے اس کو، وائرل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کی وجہ سے آپ اگر سرچ بھی کریں گی نا میرے نام سے، چینل کے نام سے، تو وہ نہیں شو کرے گا جلدی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز وہ ایک آتی ہے وہ وائرل لسٹ میں، تب آ کے آپ کو وہ شیئر کرنے سے یا پھر وہ کیا بولتے اس کو سرچ کرنے سے آتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے ہم آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بول رہے ہیں، سبسکرائب کر لیں گی تاکہ آپ کو نا وہ جو ہے نا پلے لسٹ وہاں پہ اپڈیٹ ہوگی، تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، سبسکرپشن باکس میں جا کے پھر آپ دیکھ لیں گی، وہاں سے ڈائریکٹ کھول لیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہاں پلے لسٹ میں آپ لوگ کو آڈیو جو ہے اویلیبل کرایا جا رہا ہے وہاں۔ اب جو بھی کلاسز ہوں گے، چاہے انکلوڈنگ تفسیر، سیرت اور فقہ، واٹ ایور انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انکلوڈنگ گرامر آلسو، ساری جو چیزیں ہیں اس کو اپلوڈ کیا جائے گا وہی یوٹیوب اسلام چینل پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد تک حفاظت ایک رات اور دن کرنا، ایک مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور راتوں رات نماز میں ایک ماہ تک کھڑے رہنے سے بہتر ہے، اور یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے برابر قیامت تک جاری رکھا جائے گا، اور اس کا رزق جاری رہے گا جو شہیدوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں سے امن میں رہے گا۔ یہ ہم آپ کو کلیئر کر دیا تھا کہ اسلامی ملک اللہ کے نگاہ میں اور شریعت کے نگاہ میں اسلامی ملک کون سا ہوتا ہے، اس میں اگر وہ حفاظت کرتا ہے اور نیت اس کی وہ ملک کو بچانے کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کے طور پہ، ٹھیک ہے، دین کو بچانے کی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میرا ملک، میرا قوم، میری دین، نیشنلٹی اور یہ وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسلام کسی نیشنلزم کو نہیں جانتا، یاد رکھیے گا، اسلام کسی ذات کو نہیں جانتا، اسلام کسی قوم کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ وی آل آر ایکول، چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہو، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اس کونے پہ ہو چاہے دنیا کے اس کونے پہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی عصبیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اسلام کو جو ہے نا، اسلام نے سارے فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کیا مکہ، داخل ہوئے تو بولا کہ جاہلیت کی جو بھی عصبیتیں تھیں سب میرے پیر کے تلے جو ہے رون دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو میرا 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 وہ، میرا خاندان، میرے لوگ، میرا ملک، میرا شہر، میرا گھر، یہ کچھ نہیں ہے میرا، ٹھیک ہے؟ جو دین ہے بس وہی اصل ہے، اسی کی وجہ سے پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قوم اور قبیلے اور ملک اور ذات جو ہے وہ بس اللہ نے پہچان کے لیے دیا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ جس کا عمل اس کو اللہ کے نزدیک نہ کر سکا، جہنم سے نہ بچا سکا، تو اس کو کسی بھی قبیلہ، قوم اور یہ اور وہ وسیلہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بے بنیاد ہیں، اس پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ اس پر نا آپ ہے نا بھروسہ کریں کہ ہم بخش دیے جائیں گے فلاں کے ہم نسل سے ہیں، تو یا پھر ہم یہ کہ وہ فلاں میرے کو پیر صاحب بخشوا دیں، اس طرح کا کنسپٹ جو ہے نا، دیکھیں آپ کو اگر کسی کے لیے وہ کام کرے گا تو وہ اس کے لیے ہوگا، اس کی قسمت میں ہوگا، آپ کو تو نہیں پتا نا کہ میری قسمت بھی وہی چیز ہے یا فلاں کی قسمت میں ہے تو کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو وہی کرنا ہے، ہم سب کو وہی کرنا ہے جو طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے، عمل الصالح، ٹھیک ہے؟ ان الذین
आमनु वामिलुस सालिहात वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र, ये 4 क्वालिटी वाले कामयाब हैं। ठीक है। वल अस्र पढ़ा है ना, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है जमाने की, कसम है दौर की, तमाम के तमाम इंसान जो है खसारे में है, तमाम के तमाम इंसान खसारे में। पहले बता दिया कि तमाम के तमाम जान लो, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, ये 4 जो क्वालिटी वाले होंगे, अच्छा 4 में से 3, 2, 1 नहीं, चारों के चारों बैक वक्त मौजूद होगी उसके अंदर, तो वो कामयाब है। ठीक है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, ये 4 चीज की क्वालिटी होना लाजिमन जरूरी है कामयाबी के लिए। अब कुरान का कामयाबी का भाई यही फतवा है, वाकई कोई और कामयाबी का जो फतवा गढ़ना चाहता अपने मन से गढ़ता रहे, ठीक है। वो तो अलल ऐलान हो चुका 1446 साल पहले। बहरहाल, तो इस्लामी मुल्क का हम पिछले भी क्लास में दर्ज दिया था कि इस्लामी मुल्क क्या है, शरीयत की निगाह में क्या है, और उसकी हिफाजत क्या है शरीयत की निगाह में, किस नियत से करना है। देखें, अमल के कबूल या रिजेक्ट होने की पहली जो कड़ी है ना, वो इखलास नियत है। नियत अगर खोट रहेगी, चाहे आप नमाजी क्यों ना पढ़ रहे हो, मुंह पे मार दी जाएगी, जो बात है साफ। ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम वो पैराग्राफ पढ़ दिया जो पिछले क्लास में हम ऑलरेडी क्लियर करा था। आगे पढ़ते हैं। हजरत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुश्मन से मुकाबिल हुआ, अच्छा एक और बात बता रहे हैं आपको, यहाँ एक लाइन है बस, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। दुश्मन से मुकाबिल हुआ और फिर साबित कदम रहा यहाँ तक कि मकतूल या गालिब हो गया, तो कब्र के अंदर फितने में न डाला जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, जो शख्स दुश्मन से मुकाबिल कहा गया। अब दुश्मन में देखें आपको इंक्लूडिंग मुमिन एज वेल, मुमिन नहीं मुसलमान, यानी कि देखें आपको बताते हैं, हम समझाते हैं। दुश्मन में यहाँ कुफार नहीं कहा गया, या ये नहीं कहा गया कि गैर मुस्लिम, या ये कि वो मुशरिक, ऐसा कुछ नहीं लफ्ज आया। ठीक है। तो दुश्मन, अब ये दुश्मन क्या दुश्मन, तो वो अपनी तरफ से अपनी अप्लाई नहीं किया हुआ दुश्मन, दुश्मन जिसे इस्लाम दुश्मन कहे। ठीक है। अब वो कौन दुश्मन होता है, तो याद रखिएगा, दीन में किसी से भी मामला अगर दीन की वजह से दुश्मनी है, समझ रही है, दीन की वजह से दुश्मनी है, तो अव्वल तो दुश्मन नंबर 1 जो हो गया वो तो भाई काफिर है, मुशरिक है, नो डाउट इन इट, उसमें तो कोई शक शुबा की बात ही कोई नहीं है ना। वो तो ईमान और कुफ्र के आपको जाहिर बात है फर्क हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे दुश्मन के अल्फाज से इंक्लूडिंग मुसलमान एज वेल। लेकिन आपको याद रखना है कि मुसलमान का खून बहाना हराम है, मना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि आप सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अजमाइन ने मुसलमानों से जिहाद किया है। कुरान की आयत है, आपको अगर आप 1 मिनट सिर्फ वेट करें, जाहिर बात है कुरान की आयत याद तो नहीं रहती है, लेकिन बस आप 1 मिनट वेट करें, बता रहे हैं कहाँ से हम बता रहे हैं ये चीज। बस 1 मिनट। देखें कितने प्यारे अल्फाज हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीना क़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त, बोल रहे हैं कि व इन ताइफतानि, अगर 2 ग्रोह में मिनल मुमिनीन में से ततलू लड़ पड़े, झगड़ पड़े, मारने काटने पे उतर आए एक दूसरे को, फ़अस्लिहू, तो क्या कर दो, फ़अस्लिहू बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान क्या कर दो, सुलह करा दो। ठीक है। पहले क्या बोला गया, लाठी मारने का हुक्म है नहीं, पहले कॉम्प्रोमाइज, बैठ के बात करो भाई सहूलत से, क्या मैटर है, क्या मामला है। अच्छा किसके बीच में, मुसलमान के बीच में। ठीक है। मुसलमान के बीच में, तो ये क्या है भाई, फ़अस्लिहू, बात के बैठ के करेंगे, सहूलत से बात करेंगे, क्या मामला है, दोनों का सुनेंगे भाई, किसकी गलती क्या है। ठीक है। बात करा, फिर उसके बाद क्या है, फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर वो बिल अदल, बैलेंस करके, दोनों का हक तलफी ना हो, दोनों में आपको हक ना मारा जा रहा हो, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल वअक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। देखें कैसे तारीफ, अल्लाह ताला पहले हुक्म लगा रहा है, उसके बाद बोल रहा है ये काम जो करोगे ना, ये काम जो करोगे तो याद रखो, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, तुम अगर ये काम करोगे तो याद रखो अल्लाह जो है वो क्या होगा, इसको पसंद करता है ऐसे लोगों को। ठीक हो गया। हौसला बढ़ा रही है कुरान ना, हुक्म भी दे रही है, साथ हौसला भी बढ़ा रही है। पता अल्लाह को जब पसंदीदा है तो करने का भी शौक पैदा होगा इंसान को। चलें, अब यहाँ तक तो बात समझ आती कि फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल कर देगा इंसान। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थेरोलॉजी में PhD किए हुए होते हैं। ठीक है। तो वो होते हैं कि हम बात से
نہیں مانیں گے. تو اس کا بھی آپ کو یہ جو ہے نا وہ حل ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، آگے ہی فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو بس صلح کرا دیا کرو کس کے؟ بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا. اچھا یہاں پہ الفاظ نہیں ہے، یہاں پہ تو اتنا بتا کے رہنے دیا گیا، لیکن اس سے شاید اسی اس میں کہا گیا ہے. ایک منٹ ہاں آگے ہی آ رہا ہے، دیکھیں نا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا پھر وہ جو نا پھر بھی نہیں مانے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نہیں مان رہے، صلح نہیں مانیں گے، ہم کو نہیں، میرا حق چاہیے، ہم بس صحیح پہ ہیں، ہم کو کچھ نہیں سننا کسی کی. تو آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر یہ اس تھیولوجی پہ اڑ جائیں علی الاخری، دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہوں، ظاہر بات ہے دو فریق میں لڑائی ہوگی، تو دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اور زبردستی اس پہ دھوس جما کے اپنا جو ہے نا وہ دولت ہے، کھیت کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، کچھ بھی واٹ ایور مسلمانوں کے درمیان ہے، یاد رکھیے گا علی الاخری. تو ایک فریق دوسرے پہ زبردستی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ فقاتلو، لڑو ان سے، جہاد کرو. قتال کا لفظ ہے، جہاد کا نہیں ہے. فقاتلو، مارو، گردن اڑاؤ. فقاتلو التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. ٹھیک ہے، امر اللہ. کیا کرو؟ لڑو، اور یہاں تک کہ ان کی جو بغاوت ہے وہ کچل جائے، وہ ان کی بغاوت ختم ہو جائے، ان کا زور جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ لوٹ آئیں کس کے طرف؟ تفیء الی امر اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں. مان لیں ہاں بھائی سہولت سے. ٹھیک ہے، جتنا پڑ گیا تو پھر سہولت سے. اگر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ صلح کرانے والوں کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ الفاظ ہیں، تو یاد رکھنا ہے دشمن سے مراد یہ ہے سب سے اول دشمن. تو وہی ظاہر بات ہے کہ کافر مشرک بالکل اوپن دشمن ہے، اگر وہ دشمنی پہ آ جائے تو بالکل لڑنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کہ ہاں اس کے آگے سرنگو ہو جانا ہے، اور یا پھر یہ کہ بھائی میرے معاف کر دیجئے، ہم دے دے رہے ہیں، پیروی دے دے رہے ہیں، تو یہ دے دے رہے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو جی، میرے جو پیسہ دیا جاتا ہے جان چھوڑانے کے لیے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، یاد نہیں آ رہا الفاظ اردو کے ہیں، ایک اچھا الفاظ ہے فدیہ نہیں، فدیہ بہت افضل چیز ہے، وہ مسلمانوں کے درمیان میں ہے. گھوس دے کے جو وہ کرتا ہے نا، وہ پولیس میں یہ ساری چیزیں، ہاں وہ کروا کے، تو وہ کروا کے اس طرح سے جو ہے جان چھڑانے والی بات ہے. ٹھیک ہے، نہیں حکم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو ماحول خراب ہے، کیا مارا ہے، پیر پہ کلاڑی کیا ہے، وہ شریعت پہ چلنا مشکل ہے، ایک الگ بات ہے. ہم نے تو شریعت ہی الٹ کے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، وہ مجبوری میں یا جو کچھ بھی واٹ ایور. دیکھیں مسلمان اگر حکومت میں نہیں رہے گا، اور اگر اسلام حکومت میں نہیں رہے گا، تو پھر دین خود بخود نکل جائے گا. پھر وہ نہ کہے کہ نہ شریعت کو یہاں پہ تو کیا کریں، ماحول یہ خراب ہے. جو اعلان ہے قرآن میں سو اعلان ہے، یہ ماحول تم نے خود کریٹ کر دیا. تم نے کیا کیا؟ یہ انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا، اور بھیا مسلمان بولے کہ ٹھیک ہے آپ بنیے پرائم منسٹر. سیکولرزم بہت عزیز، دل سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، کفر کو ہم سروں آنکھوں پہ رکھتے ہیں، ہم جتا چاٹ کے کافر کا زندگی گزار لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو وہاں پہ سمجھ نہیں آیا. آج وہ دور ہے کہ آپ کو دیکھیں نماز بھی پڑھنے نہیں دے رہا ہے، کل ہو کہ وہ آپ کو رہنے نہیں دے گا جو کہ آج بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اللہ نے حکم نہیں دیا ہے مسلمانوں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، اور ہمیشہ تمہیں زمین ملے گی. میری سرزمین پہ ہمیشہ خلافت اس کی ہوگی جو میرے بندوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کرو گے یہ، تو کیا ہوگا؟ جتا کھاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. کفار ایسے دوڑیں گے تم پر جیسے کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، موسٹ ویلکم، کم آؤ مرغا توڑتے ہیں. یہی بولا جاتا ہے نا، کیا کرنے بھائی، کیا کرنے جی، سسرال میں مرغا توڑ رہے ہیں، بولتے ہیں نا لوگ، بولتے ہیں نا اس طرح سے. تو اور پھر آپ دیکھیں نا الفاظ دیکھیں، ہندو کیا بولتا ہے؟ توڑ ہڈی توڑ. میرا کان گواہ ہے اس بات کا، ویڈیو ہم سنا، وہ میرے کو آج تک وہ ویڈیو نہیں ہٹ سکا ہے ذہن سے. اتنی شدت، شاید جانور کو بھی اس طرح سے نہیں مارا جائے جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام یہ ہندوستان میں. وظاہر بات ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم ہندوستان کی ہی بات کریں گے نا، جو دوسری جگہ بھی ہو رہا ہے تو بہت اللہ رحم فرمائے، جہاں بھی مسلمان ہیں ان پہ رحم فرمائے. کوئی یہ نہیں ہے کہ انڈیا کا ہے تو زیادہ ہمدردی اس سے ہو گئی، کچھ نہیں. لیکن ظاہر بات ہے اپنا یہ جو ہے نا نیوز جو ہے زیادہ ادھر کی ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم جہاں ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں.
تو اس طرح سے توڑ توڑ ہڈی توڑ باضابطہ پکڑ کے چاروں ہاتھ بے بس کر کے وہاں وہاں مارا ہے، اتنا لاٹھی لاٹھی جہاں جہاں جوائنٹ تھا، اللہ وہ ایسا چیختا ہے، میرے کو ایسا لگتا ہے کان میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے، اللہ ایسا کر رہا تھا کہ ہم لاسٹ میں بولے کہ میرے کوئی سب مت بھیجا کیجیے، باپ رے باپ، ایک دم عجیب سا لگنے لگا، ایک دم جیسے کہ چین نہیں ملے، ایک دم عجیب سا تھر تھرا گیا، ایک دم پورا روح کانپ جائے گی انسان کو۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دو کوڑی کے، ان کو کچھ نہیں، ان کو جو ہے نا استنجا لینے کا لور نہیں جس کو بولا جائے، اور یہ کہ آپ کو مطلب کوئی انفو مذہب ہے ان کا، انہوں نے خود اپنے ہندوازم کو مانا ہے کیا؟ وہ خود بھی اپنے دین کے بارے میں جانتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں جانتے ہیں، جاہل جٹ قوم، جاہل قوم ہے یہ۔ تو اس کو جو ہے اتنا عروج کیسے مل گیا، عروج کیسے مل گیا کہ یہ ہم پہ چڑھ دوڑ رہا ہے، ہم پہ چڑھ دوڑ رہا ہے اس طرح سے کہ ایک معمولی سی لڑکی، ہندو لڑکی، اور وہ لپڑیائی ہوئی ہے مسلمان مرد کو، لڑکی مارے گی جی مسلمان کو، بتائیے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم میرے بندے بن کے رہو گے تو تمہیں خلافت فی الارض ملے گی بھی، اور یاد رکھنا ایسی تمہارا روب اور دبدبا ڈال دیں گے کافر میں کہ اتنا بھی ویپن سے لیسدار ہوگا پھر بھی تھر تھر کانپے گا، جیت تمہاری ہوگی۔ کتنا طرح سے وعدہ دیا یار، لیکن بول دیا صاف، اگر اس کا الٹا چال چلا تو پھر وہی چیز جو تم سے وعدہ کیا اس کا الٹا کام کریں گے، تمہارے دل میں ایسا خوف ڈالیں گے کہ تم تھر تھر کانپو گے۔ اور مسلمان دیکھ لیجئے، آج دیکھ لیجئے کہ کیسے ڈرتا ہے، کیسے خوف کھاتا ہے۔ اور آج بھی ہندو جو ہے، مسلمان اتنا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا کچھ بھی نہیں، اگر یہ عمل میں آ جائے تو پتہ نہیں کیا تہلکہ مچا دے، پھر بھی جو ہے نا ہندو ڈر کے مارے حالت خراب ہے ان لوگ کی۔ تو مسلمان اپنے کردار کو بھول گیا، وہ چیز بھول گئی کہ میرا مقام کیا تھا۔ ہم جتنا کافر کے چاٹ کے ہم دو پیسہ کمائیں گے، ہم سوکھی روٹی کھائیں گے لیکن ہم اپنی محنت کی کمائی کمائیں گے۔ باس جو ہے نا ذلیل کر رہا ہے لالا کے وہ جاب میں، لیکن مرے جا رہے ہیں اس کی جاب کرنے کے لیے جتا چاٹ کے کہ نہیں بھائی ہاں ٹھیک ہے ایسے کر لیں گے، ٹھیک ہے یہ کام ڈیلے ہو گیا ویسے کر دیں گے، یہ کرو ویسے کرو، ایکسٹرا کام کروا رہا ہے، کھٹوا رہا ہے، بنوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک معمولی سے اسکول کا ہی لے لیجیے نا آپ، اگر اسکول کا تجربہ رہا ہوگا آپ لوگوں کا، آپ اسکول جاتی ہوں گی کبھی ٹیچر لائن میں، تو دیکھیے کس طرح سے کرواتی ہے، کام کرواتے ہیں سارے لوگ، لگتا ہے جیسے نوکر کی طرح کھٹواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا عزت نفس نہیں ہے؟ مسلمان کو اللہ نے عزت نفس کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کے سامنے کیوں جھکیں گے؟ نہیں جھک سکتے۔ کربلا کا یہی تو یہ ہے، کربلا کا میسج کیا ہے بتائیے مجھے، اوور آل میسج کیا نکل کے آتا ہے؟ امام حسین شہید ہو گئے، یہی میسج ہے۔ شہید ہو گئے، کیوں شہید ہوئے؟ اس سے پہلے پیچھے دیکھو بیک گراؤنڈ، کیا سبق دیکھے گئے کہ سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا سکتے نہیں۔ دین کی خاطر سوچ لو گے کہ ہم مسلمان کم تعداد میں ہم جھک جائیں گے؟ یہ کیا نام ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پورے قبیلے کو لے کے گئے تھے؟ پورے مسلمان نہیں لے کے گئے تھے نا، نہیں لے کے گئے تھے، انہوں نے تو دغا دے دیا، امت نے دغا دے دیا، سارے لوگوں نے بیعت کر لی، نہیں بولا نہیں میرا خاندان میرے لوگ جو ہے ایسا اہل البیت کے گھر سے نہیں ہو سکتا، ایٹ لیسٹ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے شہید ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، عزت کی موت آ جائے، اس ذلت کی زندگی سے 1000 گنا اچھی ہے عزت کی موت، نہیں رہنا ہے ہمیں دنیا میں۔ ویسے بھی ان لوگوں کو دنیا کی اتنا للک بھی نہیں تھی کہ دنیا میں دم مرے کے لیے، ہم لوگ تو بھائی لڑتے بھی ہیں تو مرنے کی مطلب بچنے کے چلتے لڑتے ہیں، بولو ہے نا سبحان اللہ، لڑتے بھی تھے تو مطلب یہ شوق تھا کہ شہید ہو جائیں، اور ہم لوگ آج جو ہے نا لڑیں گے بھی نا تو وہ جان بچانے کے چکر میں۔ بہرحال جان بچانا بھی ایک یہ ہے، فریضہ ہے، اس میں یہ نہیں، لیکن وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب دین اور ایمان کی کیفیت بتانا چاہ رہے ہیں کمپیئر کر کے۔ بہرحال تو یہ بول رہے ہیں کہ اگر دشمن اس طرح سے لڑائی کرے، چاہے انکلوڈنگ مسلمان ہو، اور لڑائی جائز ہو، دین کے متعلق سے ہو، یا کوئی حق مار رہا ہو کسی کا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی دین سے ہی ریلیٹڈ ہے، ظاہر بات ہے وہ کوئی الگ چیز تو نہیں ہے، زندگی کا ہر فعل جو ہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کو پابندی سے رکھیں، مد نظر رکھ کے اس کو فیصلہ کریں، ہر عمل مومن کا عبادت ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ صرف نماز روزہ عبادت ہے؟ وہ تو پہچان ہے، وہ تو تمہارا وقار ہے یار، تم کو پہچانا جائے گا تم کو اسی سے، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے اعمال، تمہارے کردار، تمہارا اخلاق غیر مسلم کس سے پہچانے گا؟ یہی سے پہچانے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو گرا دیا۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی دشمن سے اس طرح سے لڑے گا، یعنی مطلب اپنا حق مارا جا رہا ہے تو وہ لڑے گا اس سے، اور جیسا کہ حکم بھی ہے قرآن میں، تو پھر اگر وہ مارا جاتا ہے، دشمن اس کو مار دیتا ہے زیادتی کر کے، اس کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ شہید ہے، اور اس کو ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے شہادت کے درجے میں جیسے لوگوں کو ملتا ہے، قبر کے عذاب سے، فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور پھر رزق بھی دیا جائے گا، پھر ٹھیک ہے ساری چیزیں جو شہید کے لیے احکام ہے وہ آپ کو اس پر لاگو ہوگا۔ اچھا، غالب آ گیا یعنی اپنا کیس جو بولتے ہیں وہ مطلب زیادتی جو کر رہا تھا اس کو اس نے روک دیا، مطلب کسی طرح سے
باز آ گیا وہ شخص، لڑتے پھڑتے جو بھی ہے اس نے اپنا حق لے لیا اور اس طرح سے صلح پہ بات ختم ہو گئی، تو بھی جو ہے نا وہ غالب اگر ہو گیا تو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مال، اپنا بچہ، اپنا گھر، اپنا کھیت، اپنی زمین، یہ سب کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو نیت ہوگی وہ خالصتاً اللہ کے لیے، یعنی اس زمین کو بچا کے ہم کو عیاشی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس زمین کو بچا کے ہم رکھ رہے ہیں کس لیے؟ بیٹی کی شادی کریں گے، بیٹی کی شادی میں خرچہ کس نے کہا اتنا کرنے کے لیے؟ کس نے کہا کرنے کے لیے اتنا؟ ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں، نہیں ہوتی ہے شادی اتنا یہ وہ، یار نیت جیسی رکھو گے نا برکت ویسی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نیت ہی خراب رہے گی اور تمہاری آج کے دور میں نہیں ہے لوگ، ذاکر نائک مثال ہے اس کی، اتنے زیادہ مطلب امیر شخص یہ ساری چیزیں۔ السلام علیکم۔ اچھا اتنا لیٹ کر دیا تو وہ کیا نام ہے، وہ اتنا بولتے ہیں وہ اپنے بیان میں کہ کیا نام ہے، میں چاہتا تو بہت زیادہ لاکھ کروڑ کچھ نہیں تھا ان کے لیے، ظاہر بات ہے دیکھتے ہیں آج یہاں دبئی میں ہے تو کل وہاں ہے، تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بولا شاید 5,000 رقم بولی تھی کہ ہم اپنے ولیمے میں خرچ کیا، تو دیکھیں نا عبرت حاصل کریں، کوئی دوسرے آپ کو صحابہ کرام تو بہت افضل ہیں، کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، زندہ مثال ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ تو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے کہ ٹائم اب مطلب کہ مجھے کہیں جانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ابو آ گئے ہیں تو جس کی وجہ سے معذرت چاہتے ہیں، کلاس ہم اتنا زیادہ کنٹینیو لانگ نہیں کر پائیں گے، یہاں پہ سٹاپ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آگے ہم اس کو مزید ہم کلیئر کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ، اس پہ مزید کچھ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اس کلاس سے آپ لوگ یہ ضرور ارادہ کر کے آیا کیجئے، دعا چھوٹی سی دعا کیا کیجئے، جلدی سے 4:15 سے پہلے نا دعا ضرور کیا کیجئے، ہر بار، ٹھیک ہے؟ اے اللہ پاک جو سننے جا رہے ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق دیجیے گا، اللہ پاک دل میں بات ڈال دیجیے گا، وہ بس کوشش ہی کر سکتی ہیں اور ہم بھی کوشش ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے اللہ تو دل تبدیل تو کر دینا، ہر بار جب آئے نا کلاس میں عاجزین کے ساتھ بالکل بھیکاری بن کے، ٹھیک ہے؟ بالکل بھیکاری بن کے، جیسے کیسے مانگتا ہے اللہ گھگیا کے، ماں سے بچہ کیسے مانگتا ہے، امی دلا دیجیے نا، امی پلیز، امی ہم نہیں جائیں گے، امی یہاں پہ سے ہم ہٹیں گے نہیں، دکان پر سے ہمیں چاکلیٹ دلائیے، کیسے پلو سے لٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر بار لٹکتا ہے، ماہیں مارے جا رہی ہے لیکن ماہیں میں گھسے جا رہا ہے بچہ، ہے نا؟ وہ کتنا معصومیت والا ایک انداز ہے، اور اللہ تو 70 گنا ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا؟ تو ایک بار نہیں، فارمیلٹی، دعا میں کبھی فارمیلٹی نہیں نبھانا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ کی دعا کریں گے لیکن بہت سنجیدگی سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو بار بار احساس دلائیں گے، اللہ تو دینے والا، ہم کچھ نہیں، ہم بھکاری ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھکاری ہیں، اور ایک بار نہیں ہمیشہ مانگتے چلنا، کیونکہ آپ کو دیکھیں نا ایک سانس پہ اللہ کی مدد کی ہم محتاج ہیں، ہے نا؟ تو ہر بار اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو ابو سے کیسے کہتے ہیں، امی سے کہتے ہیں نا، بابا یاد دلاتے ہیں نا کہ امی، بابا بولتے ہیں، ارے کتنی بار بولے، سن تو لیا، ٹھیک ہے یاد ہے، بھولیں گے نہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، بولتے ہیں نا بابا، تو اسی طرح سے اللہ تو بھولنے والی چیز نہیں ہے، ظاہر بات ہے، لیکن اللہ کو بولنے میں اچھا لگتا ہے، سنانے میں اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی کو تو مزہ آتا ہے، ورنہ تو ہم انسان کو جان لے کہ میرے سب بات جانتا ہے، وہ تو سنے گا بھی نہیں کہ ارے یار جانتے تو کیا ایک بار کو ریپیٹ کرتی ہو، اور بولنے میں مزہ نہیں گا کہ اس کو سب چیز بتائیے دیا، کیا بتائیں اس کو، ہے نا؟ لیکن اللہ کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ ہم جو چیز بتانے جا رہے ہیں اللہ کو آلریڈی پتا ہے، لیکن پھر بھی مزہ آ رہا ہے بتانے میں انسان کو، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے، تو بلاوا آ رہا ہے ہم کو، یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔